سورہ انبیاء کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، اور رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، ان سے کہو اسے نازل کیا ہے اس نے جو آسمان اور زمین کے راز کو جانتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی آیت میں سورہ انبیاء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء، جبکہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 4 میں کہا انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات۔ پہلی آیت میں قول کا استعمال کیا یعلم القول، اور جب قول بولا جاتا ہے سری اور جہری دونوں باتیں مراد ہوتی ہیں، تو جب قول کا استعمال کیا گیا سورہ انبیاء کی آیت میں کہا ربی یعلم القول، جب قول کا استعمال کیا گیا یعنی ایک عام چیز کا استعمال کیا گیا تو اس کے ساتھ سما کا استعمال کیا گیا، اور جب دوسری آیت میں سورہ فرقان کی آیت میں ایک خاص لفظ کا استعمال کیا گیا سر، یعنی ایک خاص مخصوص کر دیا گیا کہ میرا رب راز کو جانتا ہے، بھید کو جانتا ہے، تو جب سر کا استعمال کیا گیا تو اس کے ساتھ سماوات کا لفظ استعمال کیا گیا۔ قول جب بولا جاتا ہے قول تو اس سے دونوں باتیں مراد ہوتی ہیں، اس میں سری بھی شامل ہے اور جہری بھی شامل ہے، اور جب سر کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص کر دیا گیا۔ ہم اس آیت پر رک کر ذرا 1 منٹ کے لیے غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قول کے ساتھ یعنی ایک عام لفظ کے ساتھ ایک ایسا لفظ جس کے اندر عمومیت ہے اس کے ساتھ سما کا استعمال کیا گیا، اور ایک لفظ جو خاص ہے جو مخصوص کر دیا گیا ہے کسی چیز کے لیے سر، اس کے ساتھ سماوات کا لفظ استعمال کیا گیا۔ سماوات کے مقابلے میں سما میں زیادہ عمومیت ہے، اس لیے ایک عام لفظ کے ساتھ ایک عام لفظ کا استعمال کیا گیا، جب خاص لفظ کا استعمال کیا گیا تو اس کے ساتھ ایک خاص لفظ آیا۔ ہم قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سماوات قرآن مجید میں صرف آسمان کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جبکہ سما 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی تو بذات خود آسمان ہے، اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو شاندار چراغوں سے مزین کیا گیا۔ تو یہاں سما آسمان کے معنی میں ہے، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان کے لیے کھول دیتے اور اس میں وہ چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے۔ تو یہاں سما جو استعمال کیا گیا ہے وہ آسمان کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ سما کا دوسرا مفہوم ہر وہ چیز جو اوپر ہو، جو بلندی پر ہو، وہ سما ہے۔ اس کی مثال میں قرآن مجید سے ملتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، ثم استوى الی السماء، پھر وہ اوپر کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، پھر اس نے 7 آسمان استوار کی۔ تو یہاں جو پہلا لفظ سما استعمال کیا گیا ہے وہ اوپر بلندی کے مفہوم میں ہے، اور جو دوسرا لفظ سماوات آیا ہے وہ آسمان کے معنی میں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر خوب خوب بارش برسائے گا۔ تو سما یہاں پر بارش مطر کے معنی میں۔ ایک اور جگہ فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے بادل سے پانی نازل کیا، تو یہاں السماء بادل کے مفہوم میں ہے، السحاب کے مفہوم میں ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ گویا کہ اس کی روح فضا میں پرواز کر رہی ہو۔ تو یہاں سما کانما یصعد فی السماء، تو یہاں پر سما فضا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر تلاوت کرتے وقت ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہاں پر اس آیت میں یہ ترتیب ہے اور اس آیت میں وہ ترتیب ہے۔ ہر ترتیب اپنی جگہ مناسب، نہ کوئی لفظ کہیں زیادہ نہ کوئی لفظ کہیں کم، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہر لفظ کو جہاں جس کی جو مناسبت ہے،
جہاں جس کی جو جگہ ہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ پیرو دیا گیا ہے، سجا دیا گیا ہے۔